الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تبارك وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا کوئی امتی مسجد میں پہنچ جائے، کچھ بھی نہیں کرتا ہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھنے پر بھی حدیث شریف میں موجود ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہمارے نبی کی باتوں پر یقین نصیب فرمائے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کا میدان قائم ہوگا، بولو بے شک۔ جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں، اور قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قیامت یعنی دنیا کے ختم ہو جانے کا دن، اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ ہمیں قرآن کریم پر یقین نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں قیامت کے دن کا منظر اس طریقے سے بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے سن لو، اس وقت بھائی بھائی کے کام آنے کو بولو تیار نہیں ہوگا، بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار نہیں، باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار نہیں، ماں بیٹی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹی ماں کے کام آنے کو تیار نہیں،
دنیا کی مختصر سی زندگی دیکھ لیں، لوگ آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہیں، آپس کی لڑائی جھگڑوں میں زندگی گزر رہی ہیں، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا سہارا بننے کو تیار نہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو جب دنیا میں کوئی کام نہیں آتا ہے تو قیامت میں کون کام آ سکتا ہے؟ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے کہ قیامت کے میدان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو موتیوں کے ممبر پر تشریف فرما ہوں گے۔ ممبر، اسی کو دیکھ لو، یہ ممبر کہتے ہیں، موتیوں کے ممبر پر تشریف فرما ہوں گے اور ان کے چہرے نور کی طرح چمکتے ہوں گے۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں یہ بات بیان فرمائی، سن لو میرے صحابہ کرام، وہ انبیاء کرام کی جماعت نہیں ہوگی، وہ شہداء یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کی جماعت نہیں ہوگی، لیکن قیامت کے میدان میں کوئی کسی کے کام آنے کو تیار نہیں۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت تک کچھ لوگ موتیوں کے ممبر پر تشریف فرما ہوں گے اور ان کے چہرے نور کی طرح چمکتے ہوں گے، وہ انبیاء کرام کی جماعت بھی نہیں، شہداء کی جماعت بھی نہیں۔ دیہات کے رہنے والے ایک صحابی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، گھٹنے کے بل کھڑے ہو گئے، پورے کھڑے نہیں ہوئے، جیسے ہم بعض سی مرتبہ تھوڑا اونچا ہوتے ہیں، حدیث شریف میں منظر بیان فرمایا گھٹنے کے بل کھڑے ہو گئے، اور گھٹنے کے بل کھڑے ہو کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب بتلائیے تو صحیح ان کی پہچان کیا ہوگی؟ یعنی اللہ پاک انہیں اتنا اونچا مقام اور مرتبہ نصیب فرمائیں گے جس وقت تک کوئی کسی کے کام آنے کو تیار نہیں، تو آخر ان کا ایسا کون سا عمل انہیں وہاں تک پہنچائے گا، انہیں اتنی عزت اور اکرام کا مستحق بنائے گا؟ تو ترمذی شریف میں علماء جانتے، حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ ہوں گے جو مختلف جگہوں سے، مختلف خاندانوں سے، یہ حدیث کے الفاظ، مختلف جگہوں سے اور مختلف خاندانوں سے اللہ کی محبت میں جمع ہو کر بیٹھے ہوں گے اور اللہ کو یاد کرتے ہوں گے۔ اللہ کی محبت میں جمع ہونا اور اللہ کو یاد کرنا، اور اللہ کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ عمل، ہر وہ بات، ہر وہ کام جس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہو، جس سے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہو، جس سے جنت کا شوق دل میں پیدا ہوتا ہو، وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے، اور ہمیں یقین ہے کہ اب مختلف جگہوں سے بھی ہے، مختلف خاندانوں سے بھی ہیں، اللہ ہمیں وہ شرف ضرور نصیب فرمائے گا۔ بس اللہ ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہوئی باتوں پر یقین کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقین کا جذبہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی نے جو باتیں کہی ہے وہ ہو کر رہے گی، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر لے یہ مان لیا جائے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات نکلے اور وہ نعوذ باللہ کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے 27ویں پارے میں اللہ پاک یہ بات بیان فرماتے ہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے میرے نبی بولو کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، میرے نبی کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے تھے، میرے نبی جب بھی بات کرتے تھے زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی تھی، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا تھا۔ باتیں بہت سی مرتبہ سنتے ہیں، ایک نیت بھی دل میں کرو، ایک ارادہ بھی کرو کہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ عمل کی نیت سے بہت سی مرتبہ ہم سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، بہت سی مرتبہ کوئی نیت نہیں ہوتی تو عمل کی توفیق بھی نہیں ہوتی، کبھی کبھی نیت ہوتی ہے لیکن نیت درست نہیں ہوتی تب بھی عمل کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے اپنے نیت کو بھی درست کر لو کہ اللہ نے ہمیں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، سننے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اللہ سے عمل کی بھی توفیق مانگیں گے انشاءاللہ۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کیا بات بیان فرماتے ہیں، فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول
فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو، دین کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، طلب سے سنتے ہیں، ادب سے سنتے ہیں، اس لیے کہ سننے میں طلب ہی بھی ہونی چاہیے اور بولو ادب بھی ہونا چاہیے۔ ابو جہل پوری زندگی طلب تو رہی لیکن ادب نہیں رہا، تو ہدایت کی دولت سے مالا مال نہیں کیا گیا بلکہ ہدایت سے بولو محروم ہو گیا۔ اور ابو طالب پوری زندگی ادب کرتے رہے لیکن دین کی طلب نہیں تھی، تو بولو ہدایت ملتی نہیں ہے۔ اور علماء نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے، ہدایت تقریروں سے نہیں ملتی، ہدایت تقدیر سے ملتی ہے، ورنہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پاورفل زبان بولو کس کی ہو سکتی ہوگی؟ جنہوں نے کبھی اپنی مرضی سے کوئی کلام نہ کیا ہو، پاورفل زبان اس سے بڑھ کر تو بولو ہماری نہیں ہو سکتی، جیسی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو یہ بات یاد رکھو، ہدایت تقریر سے نہیں ملتی، ہدایت تقدیر سے ملتی ہے۔ اللہ نے جس کے مقدر میں ہدایت کا فیصلہ کیا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے، ورنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دکھی تھے ابو جہل کے بارے میں، کتنے دکھی تھے ابو طالب کے بارے میں، پھر بھی قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ۔ ہمارے نبی صلی اللہ نے بڑی زبردست بات فرمائی، میرے محبوب ہدایت ہم نے آپ کے ہاتھ میں بھی بولو نہیں رکھی ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، میرے وہ بندے جو قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو، دین کی باتوں کو دھیان سے، توجہ سے، طلب سے، ادب سے سنتے ہیں اور سننے کے بعد اچھا عمل کرتے ہیں، اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی عمل کرتے ہیں، اپنی مرضی کا عمل نہیں۔ بہت سی مرتبہ ہم عمل تو کرتے ہیں دین کی باتیں سن کر، لیکن کون سا عمل؟ جو ہماری مرضی کے موافق ہوتا ہے، ورنہ مرضی کے خلاف ہم کوئی عمل بولو کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن کیا فرمایا؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اللہ فرماتے اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی عمل کرتے ہیں۔ اب انعام کیا ملے گا؟ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، بولو نیت کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ ارادہ کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے، دل میں صرف نیت ہو جانی چاہیے کہ اللہ میں نے فلاں قرآن کریم کی آیت کو سنا ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ اس پر عمل ضرور کروں گا، میں نے فلاں حدیث کو سنا ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ اس پر عمل ضرور کروں گا۔ ہو سکتا ہے قبولیت کی گھڑی ہو اور اللہ پاک اسے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور ہدایت سے بڑھ کر بولو کوئی دولت ہو سکتی نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب اللہ پاک کسی بندے کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے تو ہدایت کے فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ کسی بندے کو اللہ پاک ہدایت دے دے، کسی بندے کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے تو ہدایت کے فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بھائیو ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہم اپنی مرضی سے کوئی نیک عمل نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ
ہمیں توفیق نہ دے دیوے، اور ہم اپنی مرضی سے گناہوں سے بھی نہیں بچ سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا نہ فرماوے۔ صحابی نے پوچھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی، اگر اللہ پاک کسی بندے کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کے بارے میں بھی فیصلہ فرما دے، نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ پاک ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے، چاہو نہ چاہو موت کے وقت کلمہ ضرور نصیب ہو جائے گا۔ بولو اس سے بڑا انعام کوئی ہو سکتا ہے؟ ہدایت کی ضرورت ہر ایک کو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن ہوتی ہے۔ بولو کھانا 24 گھنٹے کھانے کی بولو ضرورت ہوتی؟ ارے بولو نہیں ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے کوئی آدمی کھاتا ہے؟ جب بھوک لگتی ہے تب کھاتا ہے۔ پانی بولو 24 گھنٹے کوئی آدمی نہیں پیتا ہے، جب پیاس لگتی ہے تب پیتا ہے۔ سوتا 24 گھنٹے نہیں ہے، جب نیند آتی ہے تب سوتا ہے۔ لیکن ہدایت ایسی دولت ہے جس کی 24 گھنٹے ہمیں ضرورت ہے، ہر گھڑی، ہر آن، ہر سیکنڈ، ہر منٹ ہمیں ضرورت ہے۔ اسی لیے تو ہم نماز میں اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، چاہے فرض نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، چاہے واجب نماز ہو، چاہے سنت نماز ہو، ہر نماز میں پہلے اپنی کمزوری کا اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، تیرے بندے ہیں، بس تیرے حکم پر تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی سامنے جھکتے ہیں۔ اور مدد کرنے والا بولو کون؟ ایک اللہ ہے۔ جب ضرورت پیش آتی ہے مدد کی تو اللہ ہم مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ پھر آگے اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، ہمیں ہر نماز میں ہدایت کی دعا سکھلائی کہ نہیں میرے بندو، تم نہیں چاہتے پھر بھی اس کو تمہیں مانگنا ہوگا۔ اسی لیے علماء جانتے کہ سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر نہیں پڑھی ہے تو نماز نہیں شمار ہوگی، نماز اس کو دہرانی پڑے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما دے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسا سیدھا راستہ ہمیں عطا فرما دے جس راستے پر چلنے سے تیری طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے، تو خوش ہوتا ہے، تیرے نبی خوش ہوتے ہیں۔ اور ایسے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرما لینا جس راستے سے تو ناراض ہوتا ہو، جس راستے پر چلنے سے تیرے نبی ناراض ہوتے ہو۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ میرے بھائیوں، باتیں تو ہم بہت سی مرتبہ سنتے ہیں، بس دل میں ایک ارادہ کرو، ایک نیت کرو کہ آج جو سنیں گے عمل کی نیت لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان بولو ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں آیا، اور نہ کوئی انسان ہمیشہ ہمیش بولو رہے گا۔ مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہمیں زندگی کا مقصد بھی سمجھایا ہے۔ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ کتنا بڑا کریم، کتنا بڑا رحیم۔ اللہ ہمیں ہماری ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے، بلکہ حدیث کیا ہوا درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دنیا کی مختصر سی زندگی اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی، تو اس رب نے ہم پر اتنا بڑا کرم اور اتنا بڑا احسان کا معاملہ فرمایا کہ زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد بھی سمجھا دیا کہ میرے بندو، میں نے تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، کیا مقصد لے کر تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، دنیا میں کوئی انسان بولو ہمیشہ ہمیش کے لیے
نہیں ہے، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی پڑتی ہے۔ دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، حشر کا یعنی قیامت کے دن کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، جہنم کا انکار کیا، قبر کا انکار کیا۔ لیکن دنیا چھوڑ کر جانا اور موت کا آنا ایک ایسی سچی دلیل ہے، ایک ایسی پکی دلیل ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ گاؤں کا یعنی دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارنے والا ہو، لیکن وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن یہ دنیا بولو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہم دنیا میں سمجھدار آدمی کس کو سمجھتے ہیں؟ جو مہینے کے 5,000 کے بجائے 10,000 کمائے، 10,000 کے بجائے 20,000 کمائے۔ سمجھدار آدمی کس کو کہتے ہیں؟ کسی سے قرضہ لے لیا پھر اس کو واپس نہ دیوے، اس کو ہم اپنی چالاکی اور سمجھداری سمجھتے ہیں۔ کسی کو دھوکہ دے دیوے، کسی پر الزام لگا دیوے، اس کو ہم اپنی چالاکی اور ہوشیاری سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ میری امت کا سمجھدار، میری امت کا ہوشیار، میری امت کا چالاک، میری امت کا عقل مند آدمی وہ ہے دنیا کی زندگی میں ایسے کام کر لیوے کہ اسے وہ کام مرنے کے بعد کام آ جائے۔ اللہ کو راضی کیا ہے، مرنے کے بعد اللہ کو راضی کرنا کام آئے گا۔ کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے، بھلائی کا معاملہ کرنا مرنے کے بعد کام آئے گا۔ دین کی محنت کے لیے اپنا کچھ وقت لگایا ہے، جان کی قربانی دی ہے، مال کی قربانی دی ہے، وہ جان کی قربانی، مال کی قربانی مرنے کے بعد کام آئے گی۔ لیکن ہمارے نبی نے آگے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، والعاجز من اتبع نفسہ ہواها۔ بہت سے لوگ اللہ کو ناراض اس نظریے سے کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا غفور الرحیم ہے۔ بولو بے شک غفور الرحیم ہے، اللہ سے بڑا بولو معاف کرنے والا کوئی نہیں، رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ بلکہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی صرف ایک مرتبہ کہہ دے استغفر اللہ، کہو استغفر اللہ۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، استغفر اللہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ آسمان پر فرماتے میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے جب دنیا والوں سے کبھی کبھی ہم معافی مانگتے ہیں، دنیا والوں کی کوئی پرابلم میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، تو دنیا والے معاف کرتے ہوئے کبھی کبھی یہ تانا بھی دے دیتے ہیں کہ تمہیں معاف کرنے جیسا بولو تھا نہیں، لیکن تم معافی مانگنے آئے ہو تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تجربہ ہر ایک کا ہوتا ہے کہ جب ہم دنیا والوں سے کبھی کبھی معافی مانگ لیتے ہیں، تم نے معاف کروا جیوا ہتا تو نہیں پر تمہیں معافی مانگوایا چھو تو معاف کر ہی لیے چھے۔ لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین آسمان پر فرماتے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسا معاف کیا ہے جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ بلکہ صحیح حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا لکھنے والے فرشتے کو، گناہ لکھنے والے فرشتے کو وہ گناہ بھلوا دیا جاتا ہے، یعنی فرشتے کو بھی وہ گناہ بولو یاد رہتا نہیں ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پر گناہ کیا ہے، ہم زمین پر جو بھی عمل کرتے ہیں، کل قیامت میں یہ زمین بول کر اللہ کے سامنے گواہی دے گی۔ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ہے، یومئذ تحدث اخبارها
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ ہم کبھی کبھی اللہ کو ناراض کرتے ہیں چھپ کر اور سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ارے ہماری طرف کسی کی نظر نہیں ہے، لیکن میرے پیارو 24 گھنٹے اللہ پاک ہمیں دیکھتا ہے، اور جو بھی کام ہم کرتے ہیں یہ زمین ریکارڈ کر رہی ہے، اور کل قیامت میں یہ زمین اللہ کے سامنے بول کر گواہی دے گی۔ لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے کہ استغفر اللہ کہنے کی برکت سے زمین کو بھی وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے۔ تو معاف کرنے والا اللہ 100% ہے، اس میں بولو کوئی شک ہو سکتا نہیں ہے، لیکن اس نیت سے اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرنا کہ میں گناہ کرتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا، تو ہمارے پاس ایسی کیا گارنٹی ہے کہ بعد میں ہمیں توبہ کا وقت مل جائے گا؟ حالانکہ 1 سیکنڈ کے بعد کیا ہو جائے بولو کسی کو معلوم ہوتا؟ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام، جب میں پانی پینے کے لیے پیالہ اٹھاتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی ہے کہ یہ پیالہ میں اپنے منہ کے قریب تک پہنچا سکوں گا یا نہیں پہنچا سکوں گا۔ ایک مرتبہ فرمایا، میرے صحابہ کرام، جب میں کھانے کے لیے لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں مجھے اپنی زندگی کے بارے میں اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ لقمہ میرے حلق سے نیچے اترے گا یا نہیں اترے گا۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کرام، جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، میں ایک طرف سلام پھرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مجھے دوسری طرف سلام پھرنے کی بھی امید بولو نہیں ہوتی ہے۔ اور ہم نے تو اپنی زندگی میں کتنے پلان بنا رکھے ہیں، 2023 میں آ کروانوں چھے، 2024 میں آ کروانوں چھے، 2025 میں یہ کرنا ہے، 2026 میں یہ کرنا ہے، 2027 میں یہ کرنا ہے۔ 1 سیکنڈ کے بعد کیا ہو جائے بولو کسی کو معلوم نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، کب زندگی کا چراغ بجھ جائے کوئی جانتا بولو نہیں ہے۔ تو حدیث شریف میں فرمایا، میری امت کا ناسمجھ نادان آدمی وہ ہے دنیا کی مختصر زندگی میں جب اللہ پاک نے مقصد سمجھایا ہے، مقصد کو چھوڑ کر اپنی منمانی زندگی گزارے اور اللہ سے جنت کی امید لگائے بیٹھا ہو۔ اللہ نے ہمیں زندگی کا مقصد خوبصورت سمجھایا کہ ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا، لیعبدون ای لیعرفون، تاکہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پہچان لے۔ میرے بھائیوں، ہم نے سب کو پہچانا ہے، نہیں پہچانا تو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کو بولو نہیں پہچانا ہے۔ اگر اللہ کو پہچانا ہوتا تو الصلاۃ خیر من النوم کی صداؤں کو سن کر کبھی بھی ہمیں نیند نہیں آتی، بلکہ ہمارے قدم فوراً مسجد کی طرف اٹھ جاتے۔ اللہ کو پہچانا ہوتا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صداؤں کو ہم روزانہ سنتے ہیں، ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے ہیں۔ اگر پہچان لیا ہوتا تو فوراً قدم اٹھنے لگتے۔ اللہ کو پہچانا ہوتا، ہمارے پیٹ میں کبھی حرام کے لقمے نہ جاتے بلکہ ہمیشہ حلال کھانے کا اہتمام کرتے۔ اللہ کو پہچانا ہوتا، کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولتے، ہمیشہ سچ بولنے کا اہتمام کرتے، چاہے سچ بولنے پر 1 روپے کا نہیں، 2 روپے کا نہیں، 10 روپے کا نہیں، 1000 روپے کا نہیں، لاکھ روپے کا نہیں، کروڑوں کا نقصان ہو جائے، پھر بھی آدمی نے اللہ کو پہچان لیا ہوتا تو اس کی زبان سے بولو جھوٹ نہ نکلے۔ اللہ کو پہچانا ہوتا، دل میں کسی کے بارے میں دشمنی نہ ہوتی، دل میں حسد نہ ہوتا، دل میں جلن نہ ہوتا، دل میں عداوت نہ ہوتی۔ اللہ کو پہچانا ہوتا، ہماری زبان کسی کی برائی کی طرف کبھی بھی آمادہ نہ ہوتی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کو بولو نہیں پہچانا۔ اور علماء نے لکھا ہے، من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ہم خود اپنی ذات کے بارے میں جائزہ لے لیں، ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے ہم پر کتنے زبردست احسانات کیے ہیں۔ بغیر مانگے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا، مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا۔ بولو اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے کہ ایمان کی دولت کا مل جانا؟ لیکن علماء فرماتے ہیں، دیکھو ایمان ہم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے ایمان نہیں لائے ہیں۔ قرآن کریم کے 26ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں، بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتے، میرے بندو میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرما دیا۔
وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو ایک مرتبہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں آسمان و زمین کے درمیان کی تمام چیزیں رکھ دی جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بولو بھاری ہوگا۔ اور یہ دنیا کا نظام کب تک باقی ہے؟ جب تک کہ زمین پر اللہ 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 کہنے والے موجود ہیں۔ تو اس رب نے ہمیں اللہ کا نام لینے کی توفیق نصیب فرمائی، ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا، بڑے زبردست ہم پر احسانات کیے ہیں، ایسے تو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے میرے بندو میں نے تمہیں اتنی نعمتیں نصیب فرمائی کہ تم گننا چاہو تو بولو گن سکتے نہیں، شمار کرنا چاہو تو شمار کر سکتے نہیں۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، بولو کوئی ستاروں کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ ارے بولو نا گن سکتا ہے؟ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ ہمارے جسم کا، ہماری باڈی کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی جسم کے بالوں کو، کوئی باڈی کے بالوں کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ ہماری ہر سانس کا آنا اور سانس کا جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا ہے۔ میں نے کئی ایک مضمون دیکھا تھا، اللہ پاک نے ہمیں بدن میں جتنے اعضاء دیے ہیں ان اعضاء کی قیمت اس میں لکھی ہوئی تھی کہ ان اعضاء کی میڈیکل نے کیا قیمت لگائی ہے۔ تو میڈیکل والوں نے جو قیمت لگائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اتنی قیمت ادا کر کے بھی ان اعضاء کو اس طریقے سے حاصل کر سکے جیسا کہ ہمارے رب نے ہمیں بغیر مانگے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے ہیں۔ تو احسانات تو بہت ہیں لیکن سب سے بڑا احسان عظیم اللہ پاک نے ہمیں ایمان والے کے گھر میں پیدا کر دیا، ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اور علماء فرماتے ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، بولو اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی نہیں ہے۔ لیکن ایمان کا موت تک باقی رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنے بھی ہم نیک کام کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، ابھی ہمارا جمع ہونا کس مقصد سے ہے، ہمارا بیٹھنا کس مقصد سے ہے؟ جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہ جائے؟ اس وقت آپ کو کوئی کاروبار کی ٹریننگ نہیں دینی ہے کہ بزنس کیسے کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، وہ سب معاملہ آپ بہت اچھا بخوبی ہم سے اچھا جانتے ہیں۔ بس سمجھانا یہ ہے کہ اللہ نے زندگی نصیب فرمائی ہے تو کاروبار کرتے کرتے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، کاروبار کرتے کرتے ہمارے دل میں اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو جائے۔ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہم نے زندگی کا مقصد تمہیں سمجھایا، کیا سمجھایا؟ لیعبدون، اللہ کی عبادت۔ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ بس اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا کہا ان کاموں کو کرنے والے بنے اور جن کاموں سے روکا ان کاموں سے اپنی ذات کو بچا لے۔ یہ ہے اصل بندگی، یہ ہے اصل عبادت۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مول صاحب کیا کریں، پورے دن رات محنت کرتے ہیں لیکن بزنس میں برکت ہی نظر نہیں آتی۔ ہر کسی کا یہ تجربہ، دن بدن قرضے میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں، کماتے بہت کچھ ہے، اچھی خاصی سیلری ہے، اچھی خاصی تنخواہ ہے، اچھا خاصا بزنس ہے، لیکن جب اخیر میں دیکھتے ہیں تو زیرو کے سوا بولو کچھ دکھتا نہیں ہے۔ ہر کسی کا یہ تجربہ ہو سکتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ میرے وہ بندے جنہوں نے زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا ہے، مقصد کے تحت وہ زندگی گزارتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر انہیں روزی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، روزی خود ان کے پیچھے چل کر آئے گی۔ اور یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ میرے وہ بندے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو دنیا کی مختصر سی زندگی میں مجھ سے ڈر جاتے ہیں
یعنی ہمیشہ حرام اور حلال کی پرواہ کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نہ حرام کی کوئی پرواہ ہے اور نہ حلال کی کوئی پرواہ ہے، بلکہ ہمیشہ اللہ کے خوف کو سامنے رکھتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے بڑے سے بڑی تکلیف کیوں نہ ہو، ہم اس کے لیے اس تکلیف سے نکلنے کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ بولو جس کے لیے خود اللہ راستہ آسان کر دے، دنیا کی کسی باپو کی طاقت ہے کہ اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں مول صاحب کاروبار پر کسی نے بزنس کر دیا ہے۔ ارے کوئی کاروبار پر کسی نے، بزنس پر کسی نے جادو کر دیا ہے، کوئی جادو اور کوئی جنات کی پرابلم میں نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسی جادو اور جنات کی پرابلم دنیا میں ہوتی تو نعوذ باللہ اللہ کی طاقت تو پھر کمزور ہوتی کہ اللہ جو چاہے وہ نہیں ہوتا، جو جادو کرنے والے جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے جن کی زندگی کا مقصد صرف دنیا دنیا دنیا، نہ مسجد سے کوئی تعلق ہے، نہ دین سے کوئی تعلق ہے، نہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے کوئی تعلق ہے، اگرچہ وہ اچھے سے اچھے بنگلے میں تمہیں رہتے ہوئے نظر بھی آتے ہوں گے، لیکن فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم ان کی زندگیوں کا چین سکون بولو چھین لیتے ہیں۔ اور جس کی زندگی سے اللہ پاک نے چین سکون چھین لیا ہو، اس کی زندگی میں کوئی تعویذ والا باپو چین سکون ڈال سکتا ہے؟ ارے بولو نا، ڈال سکتا ہے؟ اللہ کی طاقت بڑی ہے، تعویذ والے باپو کی طاقت بڑی ہے؟ اللہ کی طاقت بڑی ہے، اور تعویذ والے باپو تو اپنا کام کر لیتے ہیں۔ بھائی آٹلو خرچ ہوتا سے بولو کرو تو کریے آپ، اور تھوڑے دن کے بعد مطلب کوئی پرابلم، کوئی اثر پڑے، بھائی کچھ تھا نہیں تم کو، کچھ پرابلم تھی نہیں، وہ تو تمہارے دماغ کا وہم تھا، تمہارے دماغ کی ایک سوچ تھی، ورنہ اللہ جسے یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، قرآن کریم میں ہے ہر بات، قرآن اور حدیث سے۔ قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا۔ اللہ فرماتے جسے میں فائدہ پہنچانا چاہوں، پوری دنیا کی طاقت مل کر بولو اسے نقصان پہنچانا چاہے، تو اگر میں کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا ہوں، آپ کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، تو نعوذ باللہ اللہ کا قرآن تو پھر غلط ہو گیا نا۔ اللہ اپنے قرآن میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں جسے فائدہ پہنچانا چاہوں، پوری دنیا کی طاقت مل کر اسے نقصان پہنچانا چاہے بولو نہیں پہنچا سکتی ہے، اور جسے میں نقصان پہنچانا چاہوں، پوری دنیا کی طاقت مل کر اسے فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو روزی کے معاملے میں اگر پریشانی ہے تو روزی پر کوئی جادو ہو سکتا نہیں ہے۔ آپ علماء سے پوچھو، موت اور روزی یہ دو چیزیں تو آدمی کا پیچھا کر کے رہے گی۔ تو بہت سے لوگ سوچتے ہیں روزی پر جادو نہیں ہوتا تو پھر پریشانی کیوں، رکاوٹیں کیوں؟ تو رکاوٹیں تو بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ زندگیوں میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کون سا اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا؟ الصلاۃ خیر من النوم کی صداؤں کو سن کر نیند نہیں اڑتی ہے، تو اس سے بڑا ناراض کرنے والا کام بولو کوئی ہو سکتا ہے؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صداؤں کو سن کر ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں آتے ہیں، تو اس سے بھی بڑا ناراض کرنے والا کام کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا ما ارید منہم من رزق، اور اللہ پاک نے ہم پر اتنی پابندیاں نہیں لگائی کہ 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، 24 گھنٹے مسجد میں رہنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، تنبیہ الغافلین میں یہ روایت موجود ہے، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں دو جوان تھے جنہوں نے یہ طے کر لیا کہ پورے دن مسجد میں رہیں گے، اللہ اللہ کریں گے اور اللہ ہی سے مانگیں گے، اور مانگنا بولو کس سے چاہیے؟ اب میں بھی یہ سوچ لوں مجھے پڑھانے نہیں جانا، کچھ بھی نہیں کرنا، مسجد کا ایک کونا پکڑ لو اور اللہ کھلائے گا، تو نہیں نہیں، یہ تو سوچ غلط ہے، یہ تو تمہارا آڑسو بنا ظاہر ہو رہا ہے کہ تم آڑسو بن رہے ہو۔ حضرت فاروق اعظم نے دونوں کو مسجد سے بھگایا اور کہ نہیں نہیں، تھوڑے ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے، محنت کرنی پڑے گی، اور بولو دنیا کمانے میں محنت کرنا کوئی گناہ؟ ارے بولو نہیں ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا وہ امتی جو بزنس کرتے ہوئے، حلال کمائی کرتے ہوئے، اپنے دکان پر بیٹھے ہوئے، اپنے کاروبار میں بیٹھے ہوئے، اپنی آفس پر بیٹھے ہوئے شام کو تھک جاتا ہے،
تھکنے کی برکت سے اللہ پاک اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بولو اس سے آسان کوئی دین ہو سکتا ہے؟ جب بزنس کرتے ہوئے ہم پیسہ کماتے ہوئے تھکے ہیں اور تھکنے پر اللہ پاک ہماری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو کیا نماز پڑھیں گے تو گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ کیا روزہ رکھیں گے تو گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ کیا حرام کمائی سے اپنی ذات کو بچائیں گے تو گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جو حلال کمائی کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، حدیث شریف کے الفاظ، اللہ رب العالمین اس بندے کو محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ بولو جس بندے پر اللہ کی محبت کی نظر ہوگی اس بندے کا کام بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ضرور بنے گا۔ اور ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجارت کرنے والے، بزنس کرنے والے، التاجر الصدوق الامین یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تجارت کرے، شرط یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ، 1 روپیے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولے، حلال کمائی ہونی چاہیے، 1 روپیے کے لیے بھی کسی کو دھوکہ نہ دے، ورنہ حدیث میں فرمایا جس نے 1 پیسہ کسی کا کھا لیا ہے، 1 روپیہ نہیں، 1 پیسہ کسی کا دھوکے سے کھا لیا ہے، 700 مقبول نمازیں اسے دینی پڑے گی۔ ہماری زندگی میں تو ہمیں 700 کیا 70 نمازیں بھی نظر نہیں آتی ہے، پتہ نہیں اللہ نے کون سی نماز قبول کی ہے اور کون سی ہمارے منہ پر مار دی ہے، بس اللہ سے امید قوی رکھتے ہیں، لیکن 1 پیسہ کسی کا کھا لیا ہے، 700 مقبول نمازیں اسے دینی پڑے گی۔ تو حدیث شریف میں لکھا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کرنے والے کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ نہیں کہا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ انہیں کھڑا کیا جائے گا۔ تو دنیا کا کمانا تو بولو کوئی گناہ نہیں ہے، حلال کمائی کرنا کوئی گناہ، مطالبہ اللہ پاک ہم سے یہ کرتے ہیں، میرے بندو دنیا کی مشغولی میں رہ کر میری ذات کو بھلا نہ بیٹھو۔ صحابہ کرام کی یہی زندگیاں تھی، صحابہ کرام اس لیے کماتے تھے تاکہ زندگی جی سکے، زندگی کا گزارا ہو سکے، اور ہم اس لیے کماتے ہیں تاکہ ہم کمانے کے لیے جیتے ہیں۔ صحابہ کرام جینے کے لیے کماتے تھے اور ہم کمانے کے لیے جیتے۔ بڑا فکر رہتا ہے، بڑا ٹینشن رہتا ہے کہ میرے بعد میرے بزنس کا کیا ہوگا۔ اور حدیث شریف میں بخاری کی حدیث ہے، ہمارے نبی نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ، آخری زمانہ ایسا ہوگا، ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیزیں بڑی مشکل سے ملے گی، حلال کا 1 روپیہ بڑا مشکل سے ملے گا اور وفادار دوست بڑا مشکل سے ملے گا۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نہ حلال کی پرواہ ہوگی نہ حرام کی پرواہ ہوگی، بس دنیا کو جمع کرتے جاؤ۔ آج ہم پر جو حالات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ہم اپنی زندگی میں جتنا دکھی ہیں دوسروں سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، خود بھی دعائیں کرتے ہیں، لیکن دعاؤں کے ثمرات بولو ہمیں نظر آتے نہیں ہیں۔ حدیث شریف میں، صحیح حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتیوں سن لو، جس کے پیٹ میں حرام کا 1 لقمہ چلا جاتا ہے 40 دن تک کی اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہے، 40 دن تک کی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید کرنے کے لیے میں یہ حدیث نہیں سناتا ہوں، بلکہ آپ کو متوجہ کرنے کے لیے، جو ہو چکا، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ ضرور معاف کر دے گا، لیکن آئندہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زندگی گزار رہے ہیں تو زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کو سامنے رکھو۔ میں بزنس کرتا ہوں تو میرے بزنس میں میرے نبی کا کیا حکم ہے، میرے نبی کی کیا تعلیم ہے، میرے نبی کا کیا فرمان ہے، میرے گھر میں بیوی بچے ہیں تو مجھے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، میرے نبی اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، مجھے اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رہنا ہے، میرے نبی اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رہتے تھے۔ اگر زندگیوں میں یہ باتیں ہمارے سامنے ہوگی اور ہمیشہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے تو پھر دنیا میں کسی پریشانی کا اللہ کی ذات عالی سے امید ہے ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور جب کبھی کبھی اللہ پاک پریشانی میں مبتلا بھی کر دے درجات کو بلند کرنے کے لیے تو اللہ پاک صبر کی توفیق نصیب فرمائے گا، برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پریشانی ہمارے پاس نہ آئے،
परेशानी तो बोलो आएगी, अंबिया किराम पर आई कि नहीं आई? और सबसे ज़्यादा किस पर परेशानी आई? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा में हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था। मेरे नबी को भूख ने इतना परेशान किया और भूख की वजह से मेरे नबी का जिस्म इतना कमज़ोर हो चुका कि आपके अंदर बैठने की ताकत नहीं है, आप लेटे हुए हैं। एक सहाबी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अल्लाह के नबी की हालत देखी। पूछा, मेरे महबूब आपको किस चीज़ ने परेशान किया है, किस चीज़ ने दुखी किया है? हमारे नबी ने फरमाया, मेरे साहबी भूख ने परेशान किया है। हमारे नबी का मकसद सवाल करना नहीं था, बल्कि सहाबा इकराम को अपनी ज़िंदगी अमली बतलानी थी कि अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह से मोहब्बत करने पर हालात भी आ सकते हैं। अब सहाबी के दिल में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बरदस्त मोहब्बत थी। जैसे मैंने जुमा में ज़िक्र किया कि सहाबा इकराम जैसी मोहब्बत तो बोलो हम पेश कर सकते नहीं हैं, लेकिन सहाबी को कैसे बर्दाश्त हुआ होगा? हदीस शरीफ में लिखा है कि सहाबी बाज़ार में गए, घर नहीं गए। क्यों घर नहीं गए? घर में कुछ था ही नहीं, होता तो घर में से लाकर पेश कर देते, लेकिन घर नहीं गए, बाज़ार में गए और बाज़ार में मजदूरी की। कुछ डोल कुएं से पानी के निकाले और उन डोलों को निकालने के बदले में कुछ खजूरें मिली हैं और वो खजूरें हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ला कर रखी हैं और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की। हमारे नबी को अल्लाह पाक ने बड़ी समझदारी अता फरमाई थी और जिब्रील अमीन के ज़रिए सब कुछ बतला दिया जाता था कि आपकी मोहब्बत में मजदूरी करके आया, आपकी मोहब्बत में खजूर लेकर आया। हमारे नबी उस गरीब साहबी को देखकर समझ गए कि घर में तो कुछ था नहीं, खुद मजदूरी मेरे लिए की है और ये खजूरें मुझे पेश की हैं। हमारे नबी ने उन खजूरों को कबूल फरमाया, फिर सवाल किया कि ये काम तुमने मेरी मोहब्बत में किया है। साहबी की आंखों में आंसू थे। कहा, अल्लाह के नबी आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं गई, आपका ये दुख मुझसे देखा नहीं गया। और हदीसों में, सही हदीस में लिखा है, कई सहाबा किराम, आज तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, हम अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल नहीं करते हैं। हालांकि हम अपने महल्ले का जायज़ा ले लें, किसी न किसी के घर में कुछ न कुछ खाने को तो ज़रूर होगा, लेकिन सहाबा किराम के ज़माने में ये कैफियत नहीं थी। बल्कि हदीसों में लिखा है, कई सहाबा किराम भूख की वजह से तड़प जाते थे, बेचैन हो जाते थे, बेकरार हो जाते थे। एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखते, सहाबा किराम के चेहरे पर मुस्कुराहट होती और फरमाते, भूख का भी एहसास ख़त्म हो गया और परेशानी का भी एहसास ख़त्म हो गया। तो हमारे नबी ने फरमाया, तुमने ये मेरी मोहब्बत में ये काम किया है। सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी आपकी मोहब्बत में किया। बोलो, हमारे नबी से बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान है? आपको कसम खाने की कोई ज़रूरत है नहीं है। फिर भी हमारे नबी ने कसम खाकर फरमाया, मुझसे मोहब्बत करने वालों की तरफ मुसीबतें उस तेज़ी से आती हैं जैसे पहाड़ की चोटी से कोई ज़मीन पर गिरता है तो कितना तेज़ी से गिरता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह को राज़ी करने वालों पर मुसीबतें आएगी, नहीं आएगी। आएगी तो ऐसी मुसीबतें आएगी कि वो सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी को बोलो बताएगा। दुनिया वाले हमारे दुख सुनते हैं, वो दुख रो रो कर सुनते हैं और दूसरों को हंस कर बताते हैं। और आज हमारा मिजाज हो गया, किसी पर हालात आए तो इसके गुनाहों की सज़ा है। उसको ऐसा होना ही चाहिए था, उसको ये होना ही चाहिए था ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जावे। किसी पर तकलीफ़ आई, किसी पर हालात आए तो ये हमारी सोच है, और जब खुद की ज़ात पर हालात आवे, अल्लाह आज़मा रहा है, वाह भाई वाह, तुम फरिश्ते बन चुके हो, अल्लाह तुम्हें आज़मा रहा है। दूसरों पर हालात आवे तो नहीं, उस पर तो आने ज़रूरी थे ताकि इसकी अकल ठिकाने आवे। उलमा जानते, सही हदीस में है, जब किसी को तकलीफ़ पहुँचती है और उस तकलीफ़ पर हम खुश होते हैं, हम राज़ी होते हैं, तो राज़ी होने का नतीजा ये होता है, अल्लाह पाक वो तकलीफ़ उसे हटा लेते हैं और राज़ी करने वाले के ऊपर डाल देते हैं। तो मेरे प्यारों, बातें तो हम बहुत सुनते हैं, असल ज़िंदगियों में अमल आ जाना चाहिए। तो आज जो हम जमा हुए हैं, एक तो हम ज़िंदगी की बदलने की नीयत करेंगे। बदलना कोई मुश्किल नहीं है, बस जितनी ज़िंदगी में अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम किए हैं, आज से सच्चे दिल से तौबा करेंगे, अल्लाह माफ़ कर देगा। दूसरा मेरे प्यारों, 5 वक्त की नमाज को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, नमाज का ज़रूर एहतमाम करेंगे। नमाज़ पढ़ने की बरकत से बिजनेस करते हुए हम नमाज़ पढ़ते रहेंगे। बिजनेस करने वाला नमाज़ पढ़ेगा और नमाज़ पढ़कर बिजनेस करेगा, और उस बिजनेस में अगरचे उसकी कमाई 200 रुपये है, नमाज़ पढ़कर बिजनेस करने पर कमाई
200 रुपये हैं और नमाज छोड़कर बिजनेस करने पर कमाई 1000 रुपये हैं, तो ये न समझो कि नमाज छोड़कर बिजनेस करने पर अल्लाह राज़ी होकर 1000 देता है, बल्कि उन 1000 में बरकत भी नहीं, चैन भी नहीं, सुकून भी नहीं, और वो 200 रुपये में अल्लाह पाक वो बरकत अता फरमाएगा कि कभी हमने उस बरकत के बारे में सोचा भी नहीं होगा। तो पहला काम मैं अपने भाइयों से कहूँगा, नमाज का ख़ास तौर पर एहतमाम। दूसरा काम, अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह का दीन लाने के लिए मकामी आमाल में पूरी कोशिश करें। जैसे आपकी मस्जिद में आप फ़जर की नमाज़ का एहतमाम करेंगे, फ़जर की नमाज़ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक पूरे दिन भर के कामों में हमारा मुआविन और मददगार होगा, और फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे पूरा दिन सुकून और इत्मीनान से गुजरेगा। और तौफीक मिले कुरान करीम का कुछ न कुछ हिस्सा ज़रूर पढ़ लिया करो। सूरह यासीन शरीफ फ़जर की नमाज़ से पहले या फ़जर की नमाज़ के बाद पढ़ो, 10 कुरान करीम पढ़ने का सवाब, और पूरे दिनों में अल्लाह पाक हमारे कामों में मददगार बन जाएगा। तो पहले फ़जर की नमाज़ पढ़े, फ़जर की नमाज़ के बाद अपनी मस्जिद के अंदर जो मशवरा होता है, मशवरे में पाबंदी के साथ बैठने का एहतमाम करें। इसको मामूली न समझे, चूँकि हम मामूली समझते हैं इस वजह से हमारे लिए बैठना बड़ा मुश्किल है। बल्कि उलमा ने यहाँ तक बयान फरमाया है, अगर उस मशवरे से कोई खैर फैल गई तो उस खैर में हिस्सेदार बैठने वाला भी रहेगा। फिर घर के अंदर तालीम को ज़िंदा करे, अपनी मस्तूरात के सामने रोज़ाना 5-7 मिनट अपने मोबाइल को बंद करके अपनी बीवी बच्चों को भी अल्लाह का दीन सिखाए। हम तो बहुत सी मरतबा मस्जिद में सुन लेते हैं, लेकिन घर वालों के सामने वो बातें आती बोलो नहीं है, तो अपने घर वालों पर, अपने बच्चों पर निगरानी हिकमत के तौर पर करें। और देखो आजकल हमारे बच्चे, हम जो कहते बोलो वो करने को तैयार नहीं करते हैं। जैसा हमें करते हुए देखते हैं वैसा ही करते हैं। अब मैं अपनी ज़िंदगी में गुनाह करूं और अपने बच्चे से जुनैद बगदादी बनने की उम्मीद रखूं, ये उम्मीद बेकार और नाकाम है। जितना मुझे अपने बच्चे को मुत्तकी और परहेज़गार बनाना है, उससे डबल अल्लाह से डरने की ज़रूरत होगी। तब बच्चों में, इसलिए कि बच्चों में हमारी नेकी भी मुंतकिल होती है और बच्चों में हमारे गुनाहों के असरात भी मुंतकिल होते हैं। तो बच्चों के सामने कोई ऐसी हरकत नहीं जिससे बच्चों के दिमाग पर ये असर हो कि ये अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम उनके दिमाग में घुस जाए और अब उनके दिमाग में दाखिल हो जाए। तो अपने बच्चों के सामने, बीवी के सामने रोज़ाना 5-7 मिनट तालीम का ख़ास तौर पर एहतमाम करें। मस्जिद में जो तालीम होती है उस तालीम को भी एहतमाम के साथ सुने, उस तालीम को मामूली न समझे। बहुत सी मरतबा ये फ़ज़ाइल में जो हदीसें हमारे सामने पढ़कर सुनाई जाती है, इन हदीसों ने तो बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल दी। बल्कि हमारे वली बापू तो ये बात बयान फरमाते थे कि ये फ़ज़ाइल अमाल की तालीम का असर ये था कि एक केले बेचने वाले को अल्लाह पाक ने शेखुल हदीस बनाया था। एक केला बेचने वाला कभी तालीम में आ गया और उसने कुरान करीम के फ़ज़ाइल पर कुछ हदीसें सुनी, दिल में एहसास हुआ, अल्लाह का कुरान सीखा और आलिम बना और अल्लाह ने उसे शेखुल हदीस के मर्तबे तक पहुँचाया है। तो पता नहीं कौन सी घड़ी हिदायत की हो। तो रोज़ाना तालीम को ये रूहानी ग़िज़ा हमारी समझ लो। जैसे सुबह का चाय नाश्ता नहीं करते तो बोलो बेचैनी होती कि नहीं होती? आज चाय नहीं पिए, आज नाश्ता नहीं किया है, घर से नाश्ता नहीं किया तो होटल को भी तलाश ज़रूर करेंगे। नहीं यार, सुबह में आज नाश्ता नहीं किया है, कहीं होटल मिल जावे तो अच्छा सा नाश्ता बोलो हो जाए। दोपहर का खाना वक्त पर न मिला हो तो दिल बेचैन बेकरार रहता है कि नहीं आज दोपहर का खाने में मज़ा नहीं आई है, चलो घर नहीं मिला तो होटल पर खा लेते हैं। तो चूँकि वो जिस्मानी ग़िज़ा है, जब जिस्मानी ग़िज़ा अंदर नहीं जाती है दिल बेचैन और बेकरार हो जाता है। इसी तरीके से ये तालीम, ये गश्त, ये हमारी रूहानी ग़िज़ा है। इससे कुछ फ़ायदा न हुआ, कुछ न होगा ज़रूर, लेकिन कुछ भी न हुआ तो इतना ज़रूर होगा कि अल्लाह हमारे ईमान की ज़रूर हिफाजत करेंगे। कुछ फ़ायदा न हुआ, बोलो इससे बड़ा फ़ायदा क्या चाहिए कि अल्लाह पाक मौत के वक्त कलमा नसीब फरमा दे, ईमान की हिफाजत कर ले। इससे भी बड़ा कोई फ़ायदा चाहिए? तो घर की तालीम को ज़िंदा करो, अपनी मस्जिद की तालीम में पाबंदी के साथ बैठो। और जो 2 गश्त है, हमारी मस्जिद का जो गश्त है, उस गश्त को भी मामूली मत समझो, अपनी ज़रूरत समझो। तालिब बनकर उस गश्त के अंदर आओगे, अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को गवाह बनाकर ये बात कहते थे कि अगर कोई अल्लाह के लिए इन कामों को करेगा, मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखता हूँ अल्लाह उसे अल्लाह का वली ज़रूर बनाएगा, उसे अल्लाह का दोस्त ज़रूर बनाएगा। तो गश्त को भी, आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस को थोड़ा बहुत आगे पीछे नहीं कर सकते हैं? वो लोग कभी कभी बीमारी आती है तो हम बिजनेस को
آگے پیچھے کرتے کہ نہیں کرتے؟ شادی کا موقع آتا ہے تو بزنس کو آگے پیچھے کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو کیا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نبی کی محبت کے لیے ہم تھوڑا بہت بزنس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں۔ اور دوسری ایک کوشش کرو، 27 دن خوب اللہ کے دین، اللہ نے جو حکم دیا ہے حلال کمائی کرنے کا، حلال کمائی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی ہے، ہو سکے اتنی حلال کمائی ضرور کرو، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، بہت سے لوگ پیسے کمانے کے چکر میں اپنی تندرستی کا خیال نہیں رکھتے۔ کیا کرتے؟ بس وہ رات دن جاگتے ہیں اور پیسے کماتے رہتے ہیں، پھر وہ بیمار ہوتا ہے اور صحت لانے کے لیے جو پیسے کمائے تھے وہ ڈاکٹر کے حوالے بولو ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا کماؤ لیکن اپنی تندرستی کا بھی ضرور خیال رکھو۔ صحت مند جوان اللہ کو بہت پسند ہے، تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ 27 دن بڑی جتنی محنت ہو سکتی ہے محنت کرو، اور 3 دن اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے اندر داخل کرنے کے لیے جماعت میں نکلنے کا خاص طور پر اہتمام کرو۔ اگر یہ اعمال زندگی میں ہیں، دنیا والے ہمیں اچھا سمجھے نہ سمجھے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اعمال بڑے بننے کی نیت سے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ہونے چاہیے، ورنہ پھر جیسی نیت ویسی برکت۔ نیت درست ہوگی، ہاں اللہ ضرور بڑا بنائے گا۔ اگر اخلاص و للہیت کے ساتھ کیا تو اخلاص والے تو بولو ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی برکت سے اللہ پاک بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتے ہیں۔ ان باتوں کا یقین کرتے ہوئے ہماری زندگی میں مقامی 5 اعمال مضبوط ہو گئے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں اللہ سے بڑی قوی امید رکھتا ہوں، اللہ اسے ضرور دنیا میں ولایت نصیب فرمائے گا۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے کوئی لمبی چوڑی پروسیس نہیں ہے، اللہ کا ولی بننے کے لیے کوئی بڑا شیخ الحدیث بننا پڑے، بہت سی حدیثیں یاد کرنی پڑے، نہیں، اللہ کا ولی وہ ہے جن کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔